اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص طاغوت کے ساتھ کفر کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی اور کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمان والوں کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست اور ساتھی طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے روشنیوں سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت الکرسی تو بعد ان آیاتن، اور میں عرض کیتا ہے کہ فضیلت نے اعتبار نہ آیت الکرسی قرآن مجید نے سب تو بڑی آیت ہے، عظمت نے اعتبار نہ، اور اس نے عظمت اس واسطے کہ آیت الکرسی آیت توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے وحدانیت نہ بیان ہے، تو اس اللہ نے ذکر نہیں وجہ تو اس صورت یا اس آیت نہ بھی مرتبہ اور مقام ود گیا۔ اس تو بعد جڑ اللہ نے توحید نی دعوت آ گئی تا لا محالہ اس دعوت قبول کرنا چاہیے، اور اس اللہ تعالیٰ نے توحید نی ان صفات تے ایمان آنا چاہیے جڑیاں صفات اس آیت الکرسی وچ بیان ہوئیاں۔ تو اس موقع تے اللہ تعالیٰ ایک قانون اور ضابطہ بیان فرما دیتا کہ بھئی توحید قبول کرنا اور اسلام قبول کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مننا، لیکن اپنی مرضی اور اپنی خواہش نال زبردستی نہیں، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اس تکوینی طور تے اگر سارا مجبور کر دیتا ونجے کہ ایمان گھنا ہو تو امتحان ختم ہوا نا، امتحان نہیں برقراریت اسی چیز ہے کہ جس نہ دل کرے ایمان آنے، جس نہ دل کرے ایمان نہ آنے۔ اور اس آیت نے شان نزول بھی علماء اس قسم نے واقعات اور اس قسم کی چیزیں لکھیاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے صحابہ اکرام ہے اور مدینہ نیاں وڈیاں دو قوماں اوس اور خزرج، انہوں نے کچھ بچے چونکہ اس وقت یہودیاں نہ غلبہ ہے تجارت تو انہیں اپنے بچے تجارت بھی انہوں نے لائے، اور انہوں نے صحبت اور انہوں نے معیت نے وجہ تو وچ کچھ لوگ ہیں جنہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد تو پہلے انہوں نے انصار نے بچیاں یہودیت قبول کر گئے تھا۔ ابو الحسین سعد نال ایک صحابی، انہوں نے دو بیٹے یہودی ہو گئے، انہوں نال تجارت کرنے نہیں وجہ تو جس وقت یہود بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کیتا اور مدینہ منورہ چونا کڈیا، تو ان دو جڑے لڑکے ہیں انہوں نے حضرت ابو الحسین نے یہ بھی انہوں نال وہنے واسطے تیار ہو گئے، تو والد انہوں تے سختی بھی کی تھی، ڈانٹے بھی، مار کٹائی نہیں کوشش بھی کی تھی کہ بھائی جس وقت میں مسلمان ہاں تو تساں مسلمان ہونا چاہیے، میں تساں اس یہودیت تے نہ رہن دیا سا، لیکن ان چلے گئے یہودیاں نال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی انہاں درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی مہربانی فرماؤ تو اس میرا تعاون کرو
اور ان میرے بیٹے جڑے انہاں یہودیت کی طرفوں واپس آنے وچ اپنی جڑا کردار ہے وہ ادا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اس وقت یہ ایت اتری کہ بھائی نہ دس دیو کہ اس کوئی جبر اور زبردستی نہیں، تساں نے بیٹے یا جو کچھ بھی ہون انہاں تسی ترغیب دے سکنے ہو، تبلیغ کرو، اسلام نے حقانیت دسو، اسلام نے خوبی دسو، ایمان آنے تا آنے، نہیں آنے نہ تے کہیں زبردستی اسلام تے داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو لا اکراہ فی الدین نہیں مطلب ہے کہ قبولیت اسلام واسطے جبر نہیں، لیکن عام طور تے بندے اس آیت غلط جائی تھی بھی پڑھنے انہاں اگر آکھو نا جی بھائی نماز نہ پڑھنے جی، روزہ نہ رکھنے جی، اور یا خاص طور تے طالبان نہ پچھلے دور ذرا زیادہ گرم ہے تو اس وقت ہر بندہ آخنا ہے تکو جی لا اکراہ فی الدین قرآن لکھا ہوا ہے لوگ کے پہ کریں، تو یہ گل بالکل اپنے ذہن پکی بوا گنو کہ اسلام نے داخلے واسطے جبر نہیں کہ کوئی بندہ اسلام ہی زبردستی اسا داخل کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اسلام وچ بہت ساریاں چیزاں جتھے جبر ہے اتھے وہ جبر چل سی، اس تو بغیر گزارا نہیں۔ تو سا کفار کے خلاف جہاد کرنی تو جہاد خوشی نال اوکھا ہوا نا، یہ جبر ہی جبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنیاں بھی حدوداً اگر ان حدود نافذ کیتیاں ونجن تو وہ کوئی بھی خوشی نہ ہونا حداں اپنے اتنے قبول کرنے واسطے تو تیار نہیں، اس تے جبراً اللہ تعالیٰ نے حد نافذ کی تھی ویسی کہ بھائی چور ہیں تو ہاتھ کٹا، کہیں نہ حق قتل کیتے تو اس نے بدلے تو ان کو قصاص گدا ویسی، اور شراب پیتی تو کوڑے لگ سن، تو ہوں مجرم آخی جی میں تو زبردستی پہ کرنے ہو تسی تے دین ہی تو کوئی زبردستی نہیں، تو اساں آکھے ویسی کہ جناب جس وقت اسا اسلام قبول کر گدا تو وقت اسلام انہیں ان قبول کرنا جکن اسلام نے قبول کرنے نا حکم ہے، اس سے ان کمی بیشی ہو سی تو جبر ہو سی۔ تو جبر نہ ای مطلب ہے کہ کہیں کافرہ زبردستی مسلمان نہ بنا سکنے، اور جڑا بن گیا اگر اس تے شریعت رے احکام اور وہ اگر اللہ تعالیٰ نے عوامر نے خلاف ورزی کرے سی تو اس تے جبر نہیں ہے، جتنی بھی بات حدان یا جتنے مسائل ہیں ان اس تے لاگو ہو سن، چاہے اساں پسند ہون یا پسند نہ ہو، کیونکہ یہ بات ایک قسم نہ باغی ہو گیا نا، مرنے تو بعد بات بندہ آ کے جوڑ میں اپنی مرضی کرنی، تو مرنے تو بعد بات اپنی مرضی نہیں، بات اس دائرے بندہ پابند ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی۔ ہاں اسلام ہے جڑا نا جبر شاہ ولی اللہ لکھا نا جبر نیس برائے دین، دین وچ واڑنے واسطے سختی نہیں۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عیسائی عورت بڈھی اساں ویکھے کہ مرنے والی اور اوے عیسائی اور دوزخ ویسی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں ترغیب دیتی کہ بھائی تھوڑی موت نہ وقت ہے تو کیوں دوزخ وینی، اسلام قبول کر گئے۔ تو اس عورت کو جواب چاہے اس آخر جی میں جس مذہب اپنی زندگی لگائی ہوں موت نے ٹائم اساں چھوڑ کے نواں مذہب قبول کرنے تے میری طبیعت آمادہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور یہ ایت پڑھی، فرمایا ٹھیک ہے لا اکراہ فی الدین، اسی تو زبردستی تا کلمہ پڑھا نہ سکنے، تو تھوڑی اپنی مرضی، تو ایک عورت اور ضعیف ترین مخلوق اساں بھی حضرت عمر جیسا خلیفہ جڑا وہ زبردستی کلمہ نہیں پڑھوائن۔ ہوں حضرت عمر نہ غلام ہے وسیق اس نہ ہے سا نہ ترے نقطے آڑی موٹا قاف وسیق، وہ حضرت عمر نہ منشی بھی ہے لکھر پڑھت بھی کرنا ہے اور اچھا ماہر ہے اپنے حساب کتاب وچ، اور ساری زندگی اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی تھی اور رہا۔ تو حضرت عمر اساں ترغیباً آخنے رہنے اسلام قبول کر، لیکن وہ قبول نہیں کرے نا، تو آخر تے حضرت عمر اساں آکھے کہ میرا بڑا دل ہے کہ تو اسلام قبول کر گئن تو میں تو کئی اہم عہدے تے مقرر کر دے وہاں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑی صلاحیت دیتیاں، لیکن تو چونکہ اسلام قبول نہیں کیتا اور زبردستی نہیں اسلام ماں اجازت نہیں دینا، لہذا میں یہی سوچا کہ میں تو آزاد کر دے وہاں جتنے تھوڑا دل کرے تو لگا وائن، اور جڑا تھوڑا فیصلہ کرنے تھے دل لے تو او کر۔ تو حضرت عمر اساں آزاد کر دیتا لیکن اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس تو جڑا اسلام تلوار نہ پھیلا تو اسلام زبردستی پھیلا، یہ کدائیں بھی کو نہیں، سب کو فار نہ پروپگنڈا۔ اسلام ہمیشہ اپنی تبلیغ نال، اپنے اخلاق نال، اپنے عمدہ نمونے نال اللہ تعالیٰ اساں دنیا تے
پھیلایا کئی وقت بھی اسلام جڑا اساں ہی نہیں بلکہ جڑے ترکیہ نا دور ہے سلطان سلیم خان نے دور ایک مشہور واقعہ کہ ان یہودی اور عیسائی روز کدائی نہ کدائی سازشاں کر کے مسلمانہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے رہنے تو اس ترک بادشاہ سلطان سلیم خان اس آرڈر جاری کر دیتا اپنے ملک کہ جتنے بھی یہودی اور عیسائی ان جتنے بھی تساں نظر آون انہاں زبردستی اسلام میں داخل کرو تاکہ میری مملکت کوئی یہودی اور کوئی عیسائی باقی نہ بچے یہ بادشاہ نے آرڈر جاری ہو تو اس وقت نے جڑے شیخ الاسلام ہے ان بادشاہ نے خدمت چاہے اور انہاں کہ وہاں پتہ لگا کہ تسا ہی قانون اور ہی حکم پاس کیتا انہاں کہ میں کیتا ان روز اساں کدی کے پہ کریں کدی کے اور جناب سازشاں اور میں انہاں تو مسلمانہ بچاونے واسطے حکم دیتا تو انہاں فرمایا جی بھائی لا اکراہ فی الدین اسلام زبردستی پھیلاونے کی شے نہیں کہ تسی لوگاں زبردستی دین داخل کرو لہذا یہ تساں حکم واپس گھڑنا پوسی تو شیخ الاسلام نے آکھنے تے بادشاہ اپنا یہ حکم واپس چاہ دا نہیں تو اگر یہ حکم برقرار رہا تو کوئی یہودی عیسائی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے وہ مسلمان کیوں نہ ہوانا لیکن اسلام نہ ای مزاج نہیں کہ زبردستی مسلمان بڑھایا ونجے بلکہ مسلمانی اور اسلام ان خوشی نہیں ونگان جڑا خوشی نہ پائے تو اساں پواؤ جڑا نہیں پہنا تو اسلام کہیں نہیں لوڑ بھی کوئی نہیں ہاں جی کہ کوئی فلانا ہویا تو مسلمان رہا تو اسلام میں بڑا فائدہ ہو سی اسلام ہون کہیں نہ محتاج نہیں دنیا اسلام نہیں محتاج ہے تو اس تو جڑا چلنا وہ چلے جیسا کوئی اور دین مذہب پسند ہے تو بے شک وینا آتا لگا ونجے اسلام اس کی ضرورت نہیں تو دین داخلہ جڑا وہ ہندوستان ہی اسی تک نا کہ ماں اور صحیح فگر یاد نہیں مولانا محمود احمد غازی صاحب غالباً 35 یا 37% لکھا کہ 35% مسلمان ہے ہندوستان اور باقی جڑا 65-70% ان سارے ہندو کوئی سکھ لیکن باقی سارے ہندو لیکن انہاں تے 1000 سال مسلمانہ حکومت کی تھی اور اس 1000 سالہ دور حکومت اگر اسلام جبر کریا تو ہندوستان ایک ہندو بھی باقی نہ بچا لیکن ان اتنی فیصد رہن مسلمان اور 1000 سال تک انہیں تے حکومت کی تھی تو اس نے باوجود انہوں نے دھنگی اسلام میں داخل نہیں تو ای اسلام میں داخلے واسطے جبر نہیں لا اکراہ فی الدین دین دخول واسطے کوئی زبردستی نہیں قد تبین الرشد من الغی اللہ پہلے آج گمراہی اور ہدایت اسا دعا بالکل واضح کر دیتا الگ الگ کر دیتا ہر دنیا تے بندے دس دیتا ہی ہدایت نے ہی گمراہی نے ہی اندھیرا ہی روشنی ہی نور ہے ہی ظلمت ہے ہی جناب کفر ہے ہی ایمان ہے تو جڑے لوگ اسے اپنے واسطے اپنا فیصلہ کریں ایمان اور اسلام نہ تو انہوں واسطے ایسا اسلام نے دروازہ کھول دیتا قد تبین الرشد من الغی جس وقت دین اور باطل اور کفر اور ایمان اور نور اور روشنی واضح ظلمت اور روشنی یہ واضح ہو گئی تو ان کہیں نہیں اس سے محتاجی نہیں ضرورت نہیں رہی جسے مان آڑنا آنے اور جس نہیں آڑنا ہو بے شک نہ آنے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ جڑے لوگ طاغوت نہ انکار کریں اور اللہ تعالیٰ تے ایمان رکھنے طاغوت اس سرکشی نے مانے چے قرآن مجید 8 باری یہ لفظ آیا طاغوت اور اس نہ کوئی معنی اردو وچ مضبوط اردو نے لغت اس نہ معنی کوئی نہیں عام طور تے ایسا شیطان نہ معنی کر دینے کہ میں یکفر بالطاغوت جڑا شیطان نہ انکار کرے شیطان طاغوت قرآن مجید آکھیا گیا اور بعض علماء لکھا کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت اللہ تو علاوہ کائنات جتھے جتھے جس نے عبادت ہونی پئی وہ طاغوت ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو علاوہ جس نے پوجا اور پرستش ہے وہ طاغوت ہے اللہ تو علاوہ جتنے معبودان باطلہ ان بھی اسے شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ ان معبود بھی شیطان ہی نہیں تعلیم تھی بندہ انہوں نے پوجا اور پرستش کرے نا تو شیطان بھی اس نہ مانا تو یہ قرآن مجید 8 دفعہ لفظ استعمال ہویا شیطان نے مانے وچ بھی اور ہر اس مانے جڑا اللہ تو علاوہ کہیں ہوری نہیں پوجا اور پرستش کرے تو جڑے لوگ یکفر بالطاغوت طاغوت نہ انکار کریں کفر کریں ویؤمن باللہ اور اللہ تعالیٰ تے
ایمان رکھنے گجرا والے ایک جلسہ ہے اور حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تقریر کرے نے اس دور جی دیوبندی بریلوی نے بڑا مسئلہ ہے اور بالکل کفر اسلام مسیتیاں بھی کوئی دیوبندی آ رہا تو انہوں نے جو انہیں ساتھ دھو مسیت پلیت ہو گئی اور اس قسم کی شدت ہے تو امیر شریعت نے تقریر پرچی گئی کئی بندے تھلو پرچی دیتی اس کا جی آپ کافر ہیں تو کی کو تقریر پہ کرینا اور مسلمانہ نہ تو خطاب پہ کرینا تو آپ چونکہ وہابی اور وہابی کافر ہیں لہذا تو کافر ہے تو کافر اساں کی کو تبلیغ کرے تو شاہ صاحب اللہ تعالیٰ بڑا ملکہ دیتا ہوا ہے اور خطیب بھی ہے اور حاضر دماغ خطیب تو شاہ جی پرچی پڑھی اور پڑھ کے 3-4 باری نا انہوں نے کہا ہاں بالکل میں کافر ہوں بالکل میں کافر ہوں اور میں کافر ہوں تو یہ جملے جڑے ان لوگ ہیں اپنے انہوں نے بھی چھکے چھٹ گئے نا کہ بھئی ایک پرچی والے کمال کیتا ہو تو شاہ اور یہ اور مور پہ لانے کہ ٹھیک ہے میں کافر ہوں تو یہ چنگا 3 باری پکوا کے نا میں کافر ہوں تو بات اپنی لے وے جڑا اللہ تعالیٰ انہیں گڑا اور آواز دیتی ہے 8 گھنٹے تقریر کرنے آج تک اسد اپنی زندگی چاہے کوئی خطیب نہیں دیکھ کہ جڑا 8 گھنٹے تقریر کرے تے مجمع چو بندہ اٹھی کوئی نہیں اس صدی ویچ یا ان پچھلیاں 2-3 صدیاں ویچ اتنا وڈا خطیب کوئی نہیں اور اردو کو تا اردو زبان والا کو تا ایسا خطیب ابھی بھی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ جی کو اسد انہاں نہیں سنے لیکن اجی بھی کئی لوگ زندان جنہاں انہاں سنے ویا اور تھوڑے لوگ ایسے رہ گئے تو قفتنی نماز تو بعد تقریر شروع کرنی اور فجر نہیں اذان ہو گئی نہیں تو یہ زہر اس بندے کو الفاظ نے ایک سمندر ہے اور شعر و شاعری اشعار ترنم آواز بات شکل و صورت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کمال درجے نہیں دیتی ہوئی تو انہیں یہ بات ایت پڑھی لا اکراہ فی الدین اور فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اس کے بعد حضرت چھنڈا فرمایا ہاں میں شیطان نہ کافر ہاں میں طاغوت نہ انکاری ہاں میں انگریز نہ کافر ہاں میں جناب بدعت نہ کافر ہاں فلانے نہ کافر ہاں جتنی بھی وقت برائیاں ہیں انہوں نے تذکرہ کر کے انہیں کافر نہ مانا انکار کرنے والا اگر میں نہ ساریاں شیاں نہ انکار کرے نا ٹھیک آکھنے پہ ہو تسی میں واقعی کافر ہاں تسی انہاں سارے پجینے ہو میں انہاں سارے نہ انکار کرے تو اس ایت پڑھ کے انہاں وچوں اپنی کڈی فمن یکفر بالطاغوت جیڑا شیطان نہ انکار کرے ویؤمن باللہ اور اللہ تعالیٰ تے ایمان آنے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اس بڑا مضبوط کڑا نپ گدا عروۃ الوثقی مضبوط کڑا اور اس کڑے تو مراد اسلام دین قرآن سارے معنی مفسرین لکھیں کہ جس اسلام نپ گدا دین نپ گدا قرآن نپ گدا اس اتنی مضبوط رسی نپ گدی کہ لن فسام لہا دنیا نے کوئی طاقت اس رسیاں تروڑ نہیں سک اتنا مضبوط کڑا اس نپ گدا اور سڑے جڑے صوفیاء ون انہیں ایسا ترجمہ لکھا عروۃ الوثقی نا کہ نسبت مع اللہ جس اللہ علی نسبت نپ گدی اساں بھی لن فسام لہا اس نسبت بھی وقت کوئی تروڑ نہیں سکنا یعنی جس تیساں اگر تبلیغ غلانی زبان چکھاں تو نسبت میں اللہ نہ ترجمہ جیسا اپنا تعلق اللہ نہ قائم کر گدا اور اللہ نہ اس نہ جڑ گیا اس نہ اللہ نہ جڑ گیا تو تعلق مضبوط جڑ گیا تو یہ عروۃ الوثقی ہے لن فسام لہا ایساں وقت کوئی تروڑ نہیں سکنا اس تو حضرت تھانوی غالباً حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لکھا نا خط کہ حضرت کوئی ایجا نسخہ دسو کہ اللہ میرنا ایجا راضی تھی ونجے جے وقت ناراض نہ ہوئے ایک واری راضی ہو ونجے تو وقت ناراض نہ ہوئے تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ جواب لکھا کہ حضرت اللہ کوئی دنیا نے بادشاہ وانگوڑ تو نہیں نا جڑا کدی راضی تھی نہ تے کدی ناراض ہونا فکر کرو کہ ایک واری وہ راضی تھی ونجے وہ ایک واری تھی ونجے تو وقت وہ رسن دینا ہی نہیں وقت بندہ کہیں ہوری پلے ٹوری بھی صحیح نا تو وہ ساں آپ ہی موڑ دیں تو نپ کے سدھے رائے تھے ٹور گی نا کہ میں نہ یاری لا گی دیا ایسا تروڑ نہیں تو یہ عروۃ الوثقی
اسلام مضبوطی نہ نپنا، قرآن مضبوطی نہ نپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی نہ نپنا، ملت اسلام، دین اسلام، ان سارے عروۃ الوثقیٰ نے ترجمے فرمایا اس جس کفر کیتا تاغوت نہ اور اللہ تے ایمان آندا اس نے ہتھے وچ بہترین کڑا آ گیا لن فسام لہا جڑا کدی ترٹ نہیں سکنا، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والے نا ولی نہ مانا ہونا رفیق، دوست، کارساز، منتظم اور متولی، ان سارے ولی نے مانے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان آڑا نا دوست ہے، بڑی وڈی آیت ہے، اور استاد افتخار صاحب اساں بڑا پڑھنے ہونے اور اس تے بولنے ہونے کہ اللہ تعالیٰ کتنا وڈا جملہ آکھنے پین کہ میں اپنے مومن بندے نا دوست ہاں، ان میرے سنگین، میرے بیلین، یہ میرے رفیق ہیں، میں انہاں رفیق ہاں۔ اس نے یہ مطلب ہے کہ ہر وقت انہوں نے معاملات اور انہوں نے تمام امور نہیں میں آپ نگرانی بھی کرنا پیا اور انہوں نے متولی بھی میں ہی ہاں۔ ظاہر ہے جڑا بندہ اپنے رب نہ تعلق قائم کر گئی سی اس نے یہ مسئلہ تا اللہ تو زیادہ قور ہے تکنے والا، اور اس نے امور پورا کرنے والا اللہ تو وڈا قور ہو سکنا کوئی بھی نہیں۔ اللہ اے جے بندے نہیں اپنی ساریاں ضرورتاں غیب نے خزانے جو پورا کرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والے نے رفیق، کارساز اور متولین، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اس ولایت نہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ ای دے لین کہ اللہ ایمان آڑیا ظلمت چو کڈ کے نور نی طرف گنانے، انہاں کفر نہیں تاریکی، بدعت نہیں تاریکی، نافرمانی نہیں تاریکی، جتنیاں بھی ظلمتان اس تو دو جائیاں تے ظلمات جمع نصیغہ اور نور واحد نصیغہ، اس تو کہ نور ایک ہی ہے، نور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نور ہکے اور ظلمتاں دنیا تے بے تحاشیاں، اتنے گناہ جتنے گناہ ون سب ظلماتاں، تک ظلمات بے تحاشن نور ایک ہی ہے، اس تو اللہ جمع نصیغہ کر کے یخرجہم من الظلمات، ساریاں تاریکیاں چو میں اپنے ایمان والے بندیاں کٹ کے کدے گھروانا جی نور والے پاسے۔ اور والذین کفروا، اور جڑے لوگ کفر اختیار کریں اولیاءہم الطاغوت، ان جڑے طاغوت ہیں نا اللہ تو علاوہ جتنے بھی باطل اور شیاطین انہوں نے دوست اور رفیقاً، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان اللہ نہ الٹ کام کریں ان اپنے دوستاں روشنیاں چو کٹ کے اندھیرے نی طرف کنویں، یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، ان لوگاں دوزخی ہم فیہا خالدون، اور اسے چون ہمیشہ راس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔